بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان باسیط امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا 1400 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ بھی ہے اور جزو ایمان بھی، مگر آپ کے اعلیٰ اخلاق اور تعلیمات سے غیر مسلم شخصیات بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ نپولین ہی کے الفاظ ہیں، محمد ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے مٹھی بھر ساتھیوں کے ہمراہ بدر جیسی جنگ جیتی۔ وہ ایک عظیم سپہ سالار و رہنما تھے۔ آپ نے اپنی سرزمین کو اثر نو تشکیل دیا اور ایک ایسی جماعت قائم کی جس نے عرب کے مرکز میں ایک عظیم ریاست کی بنیاد ڈالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے، جو پہاڑوں میں گرا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم سے اہل عرب دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے سنت ابراہیمی کی پیروی میں یہاں آتے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے۔ یہ شام اور یمن کی تجارتی شاہراہ پر ایک منزل تھی۔ حضور قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے ہیں اور قابل ستائش و صاف کی وجہ سے صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ 40 سال کی عمر میں رتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ نے 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ میں بنی نوع انسان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ایک ایسے وقت میں جب عرب کی آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور انتقام لینا عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، آپ کی سیرت تمام انسانوں کے لیے مشل راہ ہے۔ مائیکل ہرٹ نے 100 مؤثر ترین شخصیات میں نبی کریم کا نام سر فہرست رکھا۔ آپ نے دنیا کی پہلی فلائی ریاست کی بنیاد رکھی اور ریاستی امور کو ہمیشہ مشاورت سے طے کیا۔ آپ ہمیشہ اپنی رائے پر اکثریت کی رائے کو فوقیت دیتے۔ گورنر کی تقرری ہمیشہ پرہیزگاری اور اہلیت کی بنیاد پر ہوتی، احتساب سے کوئی بالا تر نہ تھا۔ مسلمان تو کیا، غیر مسلم بھی اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کرواتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جھگڑا آپ ہی کی تدبر سے طے پایا۔ معاہدہ میثاق مدینہ میں یہودیوں نے بھی آپ کو مرکزی حیثیت دی۔ شخصیت کی درستگی کے لیے آپ کے اصول یہ تھے: دولت جمع کرنے، جوا اور ذخیرہ اندوزی پر مکمل پابندی، زکوٰۃ اور جزیہ کی مکمل حفاظت، نشہ آور اشیاء کی ممانعت۔ آپ نے اپنے خاندانی پیشے تجارت کو اپنایا اور جو تجارت کے اعلیٰ معیار مقرر کیے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ گھر کی اکائی معاشرے کو ترتیب دیتی ہے۔ آپ نے گھریلو زندگی کو بھی کبھی نظر انداز نہ کیا۔ آپ ایک اچھے شوہر، ایک اچھے باپ، ایک مہربان آقا اور شفیق گھر کے سربراہ تھے۔ اپنی بیٹی اور نواسوں سے محبت کے واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ نرم لہجہ آپ کا خاصہ تھا اور جاہلانہ بحث کا جواب ہمیشہ صبر و تحمل سے دیتے تھے۔ بحیثیت معلم علم کو برتری کا معیار ٹھہرایا اور اچھے اخلاق کی تربیت دی۔ عفو درگزر کو اپنا شعار بنایا، یہاں تک کہ جس یہودی عورت نے آپ کو فتح خیبر کے بعد زہر دیا اس کو بھی معاف کر دیا۔ آپ نے جنگ اور جنگی قیدیوں کے اصول وضع کیے۔ جنگ بدر کے 70 قیدیوں میں سے مالداروں سے جزیہ لیا مگر مساکین کو بغیر کچھ لیے آزاد کر دیا۔ جو قیدی تعلیم یافتہ تھے ان کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ انسان تو انسان، آپ نے جانوروں پر بھی رحم کا درس دیا اور ان جانوروں کے جسموں کو بگاڑنے والوں پر لعنت فرمائی۔ عورتوں کو جو حقوق شریعت محمدی میں دیے گئے، اس کا تصور بھی اس دور میں ممکن نہ تھا، جس میں عورت کو مرضی کی شادی، ان کی تعلیم و تربیت، وراثت میں حصہ اور مردوں کو مہر کی ادائیگی کے احکامات قابل ذکر ہیں۔ معاہدہ نجران آپ کی فہم و فراست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس معاہدے کے مطابق اہل نجران کو جانی اور معاشی آزادی، گرجوں کے تحفظ، پادریوں کو جلا وطن نہ کرنے اور نماز کے اوقات کے علاوہ ان کو ناقوس بجانے کی ضمانتیں دی گئیں۔ معاہدہ صلح حدیبیہ آپ کی معاملہ فہمی اور دور اندیشی کا شاہکار ہے۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کی شکست معلوم ہوتا تھا مگر در حقیقت فتح مکہ اور فتح خیبر کا باعث بنا۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اگر چارٹر آف وومن لائف کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس میں آپ نے جان و مال کے تحفظ، عورتوں کے حقوق کے متعلق احکامات دیے، رنگ و نسل کی بنیاد پر تمام تفریق کو ختم کر دیا اور تمام انسانوں کو برابر قرار دیا۔ آپ کی نبوت عالمگیر اور دعوت ہماگیر ہے، جس نے کسی خاص گروہ یا رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچنا تھا۔ آپ کی نبوت کا فیض قیامت تک جاری رہے گا اور بلا شبہ رہتی دنیا تک آپ
تمام انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔